السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عطاوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق، تقوی الہی کے مطابق بسر کریں۔ تقوی الہی کو اپنے سفر زندگی کا توشہ قرار دیں کہ انسان مسافر الی اللہ ہے و مہاجر الی اللہ، اور اس مسافر کا زاد و توشہ تقوی الہی ہے۔ قرآن کریم انسان کی زندگی کی ہدایت کا منشور ہے، اور اس منشور کا محور تقوی ہے۔ قرآن ہدایت ہے حیات بشر کے لیے، اور تقوی طرز حیات ہے، طرز زندگی ہے، الہی طرز زندگی۔ اور اس کو تقوی اس لیے نام رکھا گیا ہے چونکہ انسان کی زندگی خطرات میں ہے۔ دنیاوی حیات و اخروی حیات، ان خطرات سے انسان کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ حفاظت کو تقوی کہتے ہیں، اور انسانی زندگی کی حفاظت کا الہی منشور و تدبیر الہی تقوی ہے۔ اگر انسان الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے، محفوظ زندگی ہے، دنیاوی و اخروی ہلاکتوں سے انسان محفوظ ہے۔ اگرچہ دنیاوی آزمائشیں ضرور ہوں گی چونکہ تقوی کا امتحان ہے، بلکہ جیسا بعد میں اشارہ ہوگا انشاءاللہ کہ تقوی انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے آزمائشوں کی ضرورت ہے۔ بغیر آزمائشوں کے انسان میں تقوی ایجاد نہیں ہوتا۔ امتحان دنیاوی، انسانی و بشری امتحان اس لیے ہوتے ہیں تاکہ دوسرے انسانوں کا اندازہ کیا جائے کہ کیا جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے، کیا سیکھا ہے، کیا نہیں سیکھا۔ الہی امتحانوں میں یہ مقصد امتحان کا، آزمائش کا نہیں ہے۔ الہی امتحانوں میں زیر امتحان انسان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کرنا مقصد امتحان ہوتا ہے۔ وہ چیز جو اس میں نہیں ہے لیکن ہونا ضروری ہے، اس شے کو ایجاد کرنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ جن لوگوں میں تقوی نہیں یا تقوی میں کمزور ہیں، اور جن کو اس مرتبے سے زیادہ تقوی کی، قوی تقوی کی ضرورت ہے، انہیں امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مرتبہ تقوی کا ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ لہذا تقوی انسان کو آزمائشوں سے محفوظ نہیں کرتا، ہلاکتوں سے، خطرات سے محفوظ رکھتا ہے، تباہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن امتحانات انسان کو تقوی کی راہ میں فراوان دیکھنے پڑتے ہیں اور تحمل کرنا پڑتے ہیں۔ تقوی کے لیے ایک تعبیر قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ خیر زاد ہے انسان کے لیے، فإن خیر الزاد التقوی۔ زاد مسافر کے توشہ کو کہتے ہیں، اور انسان مسافر ہے، ایک سفر اہم
خلقت کا سفر انسان کو درپیش ہے، اس کا توشہ تقوی ہے۔ وہ سفر تقوی کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اگر تقوی کے بغیر یہ سفر کیا جائے، مقصد سفر حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں تقوی کا ذکر آیا ہے ایک اور عملی زندگی کے ایک پہلو سے، چونکہ زندگی کے ہر معاملے میں تقوی کی ضرورت ہے۔ بعض خاص مواقع قرآن نے ذکر کیے ہیں جہاں پر تقوی کی نشاندہی کی ہے، اور جن موارد میں تقوی کا ذکر آیا ہے، تقوی ان مواقع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، تمام زندگی کے لیے تقوی ہے، ہر شعبے کے لیے تقوی ہے، تمام مراحل زندگی میں تقوی لازم ہے۔ لیکن تقوی کے بیان کے لیے، تعلیم تقوی کے لیے روش ہے قرآن کریم کی کہ خاص زندگی کے مواقع پر تقوی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ عملی اور تطبیقی ہو جائے۔ تطبیقی سے مراد یعنی تقوی کا ذکر و بیان عملی زندگی کے مطابق ہو جائے، اور انسان بخوبی جان لے کہ تقوی زندگی میں اختیار کرنا کیسے ممکن ہے۔ چونکہ بعض اوقات ذہن میں انسان کوئی بات سمجھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے، لیکن جب اس کو عمل کرنے کا وقت آتا ہے، اسے عملی شکل دینے کا وقت ہوتا ہے اور تطبیق کا وقت ہوتا ہے، مطابقت کا، وہاں حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ مثلا بندگی، انسان اللہ کی بندگی اختیار کرے، سن تو لیتا ہے یہ، لیکن اب عملی زندگی میں کیسے بندگی اختیار کرے، بندگی کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ تطبیقی بندگی انسان کو سمجھائی جائے، تعلیمی بندگی کے ساتھ ساتھ عملی و تطبیقی بندگی بھی بتائی جائے، علمی بندگی کے ساتھ ساتھ۔ علمی تقوی بعض اوقات سمجھ میں آ جاتا ہے، تقوی کا معنی، تقوی کا لفظ، تقوی کا مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن ہم عملی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں تقوی کو کیسے لاگو کریں یا ہر عمل کو تقوی کے ساتھ کیسے مطابقت دیں؟ مثلا ابھی روز جمعہ ہے اور لوگ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، آج کے دن، جمعہ کے دن انسان جمعہ گزارے، روز جمعہ، اور تقوی کے مطابق بسر کرے، صبح ہو، بیدار ہو، یہ بیداری مطابق با تقوی ہو، پھر اس کے بعد بیداری کے بعد دوسرا عمل مطابق با تقوی ہو، دن بھر کا اس کا جو نظام ہے اوقات کا کہ اس کو یہ اوقات کیسے بسر کرنے ہیں، یہ سارا تقوی کے مطابق ہو۔ صبح اٹھتا ہے انسان، نماز پڑھتا ہے انسان، پھر اس کے بعد جو معمول ہے زندگی کا، ضروریات زندگی کے لیے وہ انجام دیتا ہے، صبح کا ناشتہ کرتا ہے، کھاتا ہے کھانا، پھر اس کے بعد کوئی کاروبار پہ چلا جاتا ہے، کوئی دفتر میں چلا جاتا ہے، کوئی اسکول میں چلا جاتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے روزگار کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وقت ظہر ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ہر افق کے اوپر، نماز جمعہ اذان ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان شام تک ایک اور وقت ہے انسان کا نماز جمعہ کے اختتام پر۔ یہ ایک دن کے اوقات ہیں، اور ان اوقات کے اندر انجام پانے والے اعمال انسان کے، یہ سب تقوی کے مطابق ہوں، ان سب کے لیے تقوی مقرر کیا گیا ہے۔ بیداری صبح تقوی کے مطابق ہو، بیداری صبح کے بعد بندگی خدا تقوی کے مطابق ہو، عبادت تقوی کے مطابق ہو۔
نماز کے بعد اگلا گھنٹہ جو گزرتا ہے تقوی کے مطابق ہو، اپنے معمول کے مطابق جو شخص بھی جو معمول رکھتا ہے وہ تقوی کے مطابق ہو، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ سب تقوی کے مطابق ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے ہی تقوی تبیین کیا ہے، بیان کیا ہے۔ علمی کتابوں میں باتیں ہو جاتی ہیں لیکن انہیں عملی شکل دینے کے لیے الگ سے پھر ایک موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے طب کے طلاب کو جنہوں نے ڈاکٹر بننا ہے، پہلے سال ہر سال انہیں علمی طب پڑھاتے ہیں، کتابی طب پڑھاتے ہیں۔ یہ کتابی طب پڑھانے کے بعد پھر 1 سال کے لیے انہیں عملی طب سکھاتے ہیں، کسی ماہر تجربہ کار ڈاکٹر کے طبیب کے ساتھ نئے ڈاکٹر بننے والوں کو رکھتے ہیں تاکہ 1 سال اس کے ساتھ رہ کر عملی طب بھی سیکھے، پھر اس کے بعد اسے اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ 5 سال علم طب پڑھتا ہے، کلاس میں، کتابوں میں، لیبارٹریوں میں، اور پھر 1 سال اسپتالوں میں ڈاکٹروں کے ساتھ ہاؤس جاب کرتا ہے، وہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسے اجازت ہوتی ہے کہ اب آپ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ یعنی علمی طب اسے الگ سکھائی جاتی ہے اور عملی طب اسے الگ سے کروائی جاتی ہے، اس پر عمل کروایا جاتا ہے۔ یہ علمی کتابوں کا اسلوب ہے۔ لیکن ہدایت کی کتاب میں جہاں علمی پہلو کسی مطلب کا ذکر ہوتا ہے، وہ عملی شکل میں ذکر ہوتا ہے۔ چونکہ ہدایت ایک الگ نوعیت ہے بات کی، ایک ہدایت کی بات ہو یا علمی بات ہو، محض علمی بات۔ ہدایت کی بات میں جہاں اس کا علمی پہلو بیان ہوگا، وہیں پر اس کا تطبیقی پہلو بھی ساتھ ذکر ہوگا، اس کی عملی شکل بھی بیان ہوگی ساتھ یا کروائی جائے گی۔ اور قرآن کریم کا ہدایت ذکر کرنے کا اسلوب یہی ہے۔ اس میں سے ایک نمونہ عملی تقوی کا انسان کی عملی زندگی میں، کہ تقوی انسان کہاں بروئے کار لائے اور کیسے لائے، کن مواقع پر تقوی کا خیال رکھے اور تقوی اپنائے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 237 ایک نمونہ ہے تطبیقی تقوی کو بیان کرنے کا۔ خاندانی مسائل ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خاندانی مسائل و خاندانی روابط ہیں۔ زوج و زوجہ، چونکہ ہر انسان بالآخر اس مرحلے سے اسے گزرنا ہے، بلوغ کے بعد شادی کرنی ہے، اس نے ازدواج کرنی ہے، اس نے عورت ہو یا مرد، اس مرحلے سے اسے گزرنا ہے۔ کچھ گزرے ہوئے ہیں، کچھ کو گزرنا ہے۔ ازدواج ہو جب تو تقوی کے مطابق ہو۔ خود ازدواج تقوی کا ایک عملی پہلو ہے، عملی شکل ہے، اور ازدواج شادی بھی تقوی کے مطابق ہو۔ شادی کرنا بھی تقوی کا جز ہے، حصہ ہے، اور جب شادی ہو رہی ہو اس کے مختلف مراحل میں تقوی شامل کریں، تقوی کے مطابق ہو۔ جب رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے اس میں ہم آبائی امور سارے مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں شادی کرنے کے اصولوں میں سے یہ کہ اپنی برادری میں سے کرنا ہے۔ وہ پہلا قدم تقوی کے خلاف یہ اٹھاتے ہیں کہ اب صرف اپنی برادری میں سے شادی کرنی ہے۔ برادریاں بھی خود ساختہ ہیں، خود بنائی ہیں، اللہ نے نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شعوب و قبائل بنائے ہیں تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، شادیوں کے لیے نہیں بنائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قبائل و شعوب میں پیدا کیا ہے تاکہ پہچانے جو شناخت ہو سکے۔ اتنی بڑی مثلا 7-8 ارب کی آبادی پہچانی جائے تاکہ کون کس شخصیت کا مالک ہے، کس علاقے کا ہے، کیسے ہے۔ شعوب و قبائل کے ذریعے سے اپنا صرف تعارف بنائیں، لیکن شادیاں جب کرنی ہیں
اس کے لیے قرآن نے الگ سے معیار ذکر کیا ہے کہ کس سے شادی کرنی ہے. برادری کا ہونا اس میں شرط نہیں ہے، یہ خود ساختہ شرط ہے، اپنی بنائی ہوئی شرط ہے کہ اپنی برادری سے کرنی ہے اگرچہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. یا مثلا یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ان کے پاس اموال و املاک کتنے ہیں، مثلا لڑکی جہیز کتنا لے کر آئے گی، یا اس کا باپ کس منصب پر فائز ہے، اس کا خاندان سیاست میں ہے یا نہیں ہے، اس رشتے کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا مواقع ملیں گے. یہ سب بے تقوی باتیں ہیں، سب بے دینی کی باتیں ہیں، خود ساختہ. آغاز شادی کا جب تقوی کے ساتھ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے باقی زندگی میں بھی عملاً تقوی نہیں ہوتا. تقوی کے مطابق اگر پہلا کام یہ ہے کہ انتخاب، شادی کے لیے فریق کا انتخاب تقوی کے مطابق ہو، مرحلہ ازدواج کا تقوی کے مطابق ہو، ازدواج کے بعد باہمی مزدوج زندگی دونوں کی میاں بیوی کی زندگی تقوی کے مطابق ہو، تولید نسل تقوی کے مطابق ہو، بچوں کی پرورش تقوی کے مطابق ہو، کسب و کار تقوی کے مطابق ہو، رزق و روزی تقوی کے مطابق ہو، معمولات زندگی تقوی کے مطابق ہو. یہ عملی تطبیقی زندگی ہے. اس میں بعض اوقات رشتے جو ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، تفاہم نہیں ہوتا میاں بیوی میں، کسی بھی وجہ سے کسی ایک فریق میں کوئی مشکل ہے یا دونوں مشکل کا شکار ہیں، ان کی زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے اور معاملہ طلاق تک آ جاتا ہے. طلاق اگر دینی ہے تو وہ بھی تقوی کے مطابق ہو. طلاق بھی شرعی حکم ہے کہ گرہ لگی ہوئی زندگی، جس زندگی میں گرہ لگ جاتی ہے، اب نہیں اکٹھے رہ سکتے، اگر با تقوی ہوں کم گرہ لگتی ہے زندگی میں، عورت مرد کی زندگی میں مشکلات کم ہوتی ہیں اگر دونوں با تقوی ہوں. اگر ایک بھی با تقوی ہو تو بھی مشکلات کم ہوتی ہیں. مشکلات اس وقت بڑھ جاتی ہیں جب دونوں ہی تقوی سے عاری ہوں، خالی ہوں، زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں. کبھی با تقوی لوگوں کی زندگی میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کسی بھی وجہ سے ان کی نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے کہ جدا ہونا ہے ایک دوسرے سے. طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ شادی ہوئی، معمول کے مطابق ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد یا بچے پیدا ہونے کے بعد طلاق ہو رہی ہے. ایک یہ صورت ہے. دوسری صورت طلاق کی یہ ہے کہ شادی ہو گئی، جیسے عموماً ہوتا ہے، رائج ہے پاکستان میں بھی، کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی. لڑکی ابھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور باقاعدہ طور پر شوہر کے گھر منتقل نہیں ہوئی، جس طرح ایک رسم ہے رخصتی کی، وہ نہیں انجام پائی. یا رخصتی ہو گئی ہے لیکن میاں بیوی میں ابھی ازدواجی تعلق، رشتہ قائم نہیں ہوا، تعلق قائم نہیں ہوا ازدواجی. خوب، اس صورت میں اگر طلاق آ جائے، کہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، شادی ہوئی، پھر پتہ چلا کہ لڑکا ایسے ہے، لڑکی ایسے ہے، یا دونوں کے خاندانوں میں کوئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے اور فریقین اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اب ہمیں جدا ہونا چاہیے. اگر طلاق تک نوبت آ گئی ہے، باری آ گئی ہے طلاق ہو، تو تقوی کے مطابق ہو، اس میں بھی تقوی ہے. ایک پہلو، مختلف پہلو ہیں طلاق کے بھی، شادی کے بھی، عملی زندگی کے. طلاق کے ماجرا میں ایک پہلو کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ شادی میں حق مہر شرط ہے. حق مہر عورت کا حق ہے مالی، کہ شادی کے وقت زوجہ کو خاوند اتنی مالیت دے جو اس کے لیے اپنے زمانے کے مطابق، جیسے آج اگر کوئی حق مہر دیتا ہے تو آج اتنا مبلغ یا اتنا مالیت کا کوئی شے یا کوئی گھر یا کوئی چیز اس کو دے جو آج کے زمانے میں
قابل اعتنا مال سمجھا جاتا ہو. بعض لوگ شادی میں حق مہر رکھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو تقوی کہتے ہیں. جی ضرورت نہیں ہے حق مہر کی. بسا اوقات لڑکی بھی کہتی ہے مجھے حق مہر نہیں چاہیے, لڑکا بھی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, ہم اسلام کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ اسلام تو حق مہر کا قائل ہے, آپ بغیر حق مہر کے شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ تو اسلامی شادی نہیں ہے, خود ساختہ شادی ہے آپ کی. حق مہر رکھیں. حق مہر بھی بعد میں بے شک عورت بخش دے, کہے میں نہیں لیتی, لیکن شادی کے وقت اس کا مقرر کرنا ضروری ہے. بعض یہ کہتے ہیں جی 250 روپے رکھ لیں یا 250 روپے رکھ لیں. آج کے زمانے میں حق مہر خواتین کے لیے غلط ہے, یہ بے تقویت ہے. یہ بھی تقوی نہیں ہے. 250 روپے میں عورت کو ماچس بھی نہیں ملتی. ابھی فرض کرو کل طلاق ہو جاتی ہے, اس کو اپنی تنہا زندگی بسر کرنا پڑتی ہے. حق مہر یہ ہے کہ اگر عورت کو کسی دن شوہر کے بغیر تنہا زندگی بسر کرنا پڑتی ہے تو اس کے پاس اتنی مالیت ہو. شادیوں طلاقوں کے بعد عموماً مردوں کو رشتہ مل جاتا ہے لیکن مطلقہ عورتوں کو کم ملتا ہے, اس لیے انہیں غالباً تنہا زندگی بسر کرنا ہوتی ہے. اس وقت ابتدائی دنوں کے لیے اتنا مال ہو, اتنا ہو کہ وہ سہارا ہو, اس کے لیے کوئی ضروریات زندگی اپنی پوری کر سکتی ہو, کھانا 3 وقت کا اپنا فراہم کر سکتی ہو یا جو اس کے متعلقین ہیں, یا اپنی رہائش کے لیے انتظام کر سکے, اپنے کپڑوں کا انتظام کر سکے. اتنی مالیت دو اس کو کہ کچھ عرصے کے لیے اس کی زندگی کا نظام چلے. 250 روپے یا 250 روپے شرعی حق مہر نہیں ہے. اتنا دو اس کو کہ اس کا نظام زندگی چل سکے, رکے نہیں. یہ فلسفہ ہے حق مہر کا. البتہ عورت کو حق ہے کہ وہ اختیار ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتی ہے شوہر کو کہ میں نہیں لیتی. بس شادی کے وقت حق مہر رکھنا ہے آپ نے. حق مہر کے بغیر شادی نہیں ہوتی. اور دوسرا یہ کہ جب طلاق ہو, طلاق کے وقت عورت کو حق مہر دینا لازمی ہو جاتا ہے. شادی کے دوران اگر مطالبہ کرے کہ مجھے دے دو میرا حق مہر, دینا چاہیے, شوہر دے دے اس کو. بہتر یہ ہے کہ نہ مانگے تو بھی دے دیں, شادی کے وقت ہی دے دیں اس کو, چونکہ یہ قرض گردن پہ رہتا ہے اور بعد میں حالات انسان کے ایک جیسے نہیں رہتے. ممکن ہے آپ کے مالی حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ اپنا خرچہ پورا نہ کر سکیں, عورت کو حق مہر کیسے دیں گے؟ تو بہتر ہے شادی کے دنوں میں جب ادھر سے جمع کیے ہوتے ہیں پیسے شادی کے لیے, اس میں سے فضول خرچے کم کر دیں, واجب خرچے پہلے ادا کریں. فضول خرچے شادی کارڈ چھاپنا ہے, فضول خرچوں میں شادی ہال بک کرنا ہے, فضول خرچوں میں ساری برادری کو اور غیر برادری کو کھانا کھلانا ہے, 13 ڈشیں بنانا ہے. یہ حرام خرچے ہیں, فضول خرچے ہیں, اسراف ہے, اسراف حرام ہے. انہیں کم کر دیں, عورت بیچاری کا حق مہر دے دیں. 70 لاکھ خرچہ کر دیتے ہیں ولیمے کے اوپر اور 70,000 عورت کو نہیں دیتے, اس کا 250 روپے رکھا ہوا ہے حق مہر. جو حرام خرچہ ہے وہ زیادہ کر دیا ہے. لازم نہیں ہے سارے گاؤں کو کھانا کھلانا, چند رشتہ داروں کو جتنی طاقت ہے استطاعت ہے بلا کے کھلا دیں کافی ہے. بڑے مہنگے شادی ہال بک کرنا اور ان کے اندر 13-14 ڈشیں تیار کروانا یہ ناجائز ہے سارا کام. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو حق مہر دیں, اسے دے دیں یہ پیسہ, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اس کو دے دیں آپ. وہ ذخیرہ کرے گی, کل کو آپ کو ضرورت پڑے گا آپ کو لوٹا دے گی. عموماً خواتین ایسے ہوتی ہیں کہ شوہروں کو مشکل وقت میں اپنی جمع پونجی دے دیتی ہیں. خوب اس طرح سے اپنی زندگی کی بنیاد ڈالیں تقوی کے مطابق. حق مہر رضا کے ساتھ, دونوں کی رضایت کے ساتھ طے ہو. اگر شادی ہوئی ہے اور تعلق ازدواجی قائم ہو گیا ہے, پورا حق مہر دینا ہوگا. اگر شادی ہو گئی اور ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا, جیسے نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی, اکٹھے نہیں رہے یہ, اس صورت میں طلاق اگر ہوتی ہے تو نصف حق مہر عورت کو دینا پڑے گا, پورا نہیں دینا پڑے گا. فرض کریں اگر کسی نے 2 لاکھ روپیہ حق مہر رکھا ہوا ہے اور نکاح ہوا, بعد میں رخصتی نہیں ہوئی اور پہلے ہی انبن ہو گئی, طلاق ہو گئی, اس صورت میں 1 لاکھ جو آدھ بنتا ہے, نصف بنتا ہے
حق مہر مقررہ معینہ حق مہر کا وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس مورد کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر طلاق ہو تو تقوی کے مطابق طلاق ہو، شادی بھی تقوی کے مطابق، طلاق بھی تقوی کے مطابق ہو۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 237 یہ ہے، یہ تطبیقی ہدایتی نمونہ ہے قرآن کریم کا تقوی کو بیان کرنے کے لیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر طلاق پہ نوبت آ گئی، طلاق دینا ضروری ہو گیا، جدائی، آپ دے دو طلاق۔ اگر یہ طلاق من قبل ان تمسوہن، انہیں مس کرنے سے پہلے ہے، مس کرنے سے پہلے کنایا ہے، یعنی ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے نکاح ہوا تھا اور ازدواجی تعلق سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس صورت میں وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، آپ نے ان کے لیے فریضہ بھی مقرر کیا ہوا تھا، یعنی حق مہر مقرر کیا ہوا تھا، جتنا بھی اس حق مہر کا نصف، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ آدھا حق مہر اس صورت میں طلاق میں، اس قسم کی طلاق میں جو ازدواجی تعلق نکاح کے بعد اور ازدواجی تعلق سے پہلے ہو، اس میں نصف مہر آپ کو زوجہ کو دینا ہے، مردوں کو۔ الا ان یعفون، مگر یہ کہ یہ خواتین جو طلاق لے رہی ہیں یہ خود ہی بخش دیں، یہ کہہ دیں کہ میں نہیں لیتی، وہ آدھا بھی نہیں لیتی۔ جس طرح سے بعض عورتیں اتنی تنگ ہوتی ہیں زندگی میں کہ وہ اپنا حق مہر شوہر کو بخش دیتی ہیں اور کہتی ہیں فقط میری جان چھوڑو، بس مجھے آزاد کرو، میں نے آپ سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ فارسی میں، فارسی زبانوں نے اس کے لیے محاورہ بھی بنایا ہوا ہے کہ مہرم حلال جانم خلاص، مہر حلال کرتی ہوں تیرے لیے، جان میری آزاد کرو، جان چھوڑو میری، نہیں لیتی کچھ سے بھی، شیرو مجھے چھوڑ دو بس کافی ہے۔ یہ زیادہ تنگ ہوتی ہیں، بعض مرد ایسے ہوتے ہیں عورتوں کو تکلیف میں رکھتے ہیں، اذیت میں رکھتے ہیں، اس لیے حق مہر چھوڑ کر بھی طلاق لیتی ہے کہ وہ خاص طلاق بن جاتی ہے۔ لیکن جہاں عورت خود چاہے کہ ٹھیک ہے میں نصف بھی نہیں لیتی، یہ بھی آپ رکھو، طلاق دے دو، اگر وہ معاف کر دے ٹھیک ہے، آپ پورا حق مہر اس کو نہ دیں۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا پھر ولی نکاح، بعض اوقات شوہر و عورت و مرد خود ولی نکاح ہوتے ہیں، یعنی اختیار، ولی کا مطلب صاحب اختیار، صاحب اختیار خود ہوتے ہیں عورت اور مرد۔ بعض اوقات صاحب اختیار کوئی بڑا ہوتا ہے ان کا، اگر یہ چھوٹے ہوں، بلوغ سے کم عمر کے ہوں، اس صورت میں ان کا اختیار نکاح کا ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ولی والد ہے یا دادا، جس کے پاس اختیار نکاح ہے وہ معاف کر دے۔ اگر مثلا بچی کا ولی تھا، اس ولی نے معاف کر دیا، کہا میں نہیں لیتا نصف مہر، تو بھی حرج نہیں ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ تھا، یہاں تک شریعت ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ تقوی کا دائرہ فقط شرعی حدود میں منحصر نہیں ہے، کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی حدود پر عمل کر کے با تقوی ہو جاتے ہیں۔ تقوی کا دائرہ وسیع تر ہے اس سے۔ اگر کسی نے شادی کی، رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا، رخصتی سے پہلے عورت کو طلاق دے دی اور نصف حق مہر بھی اس کو دے دیا، یہاں تک اگر اس نے عمل کیا تو اس نے شرعی حدود کی پابندی کی ہے، معصیت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، شرعی احکام الہی کے پابندی کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہر گھر کے اندر
شادی اور طلاق کے مسائل ہر گھر کے اندر ہیں اور پیچیدہ ہیں. کتنی جگہوں پہ رشتے ہو گئے ہیں، نکاح ہو گئے ہیں، رخصتیاں نہیں ہو رہی، کہیں رخصتیاں ہو گئی ہیں وہ آپس میں اکٹھا رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہیں پہ مرد بیرون ملک چلا گیا ہے، عورت یہاں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے. کئی گھروں کے اندر دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے زندگیاں الجھن کا شکار ہیں. لڑکی روٹھی ہوئی ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا الگ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ رہا ہے. شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا خاندان ہو شیعہ یا سنی جس کے اندر یہ مشکل نہ ہو. اب شیعہ کو زیادہ مشکل پیش آتی ہے، اہل سنت میں آسان ہے یہ مسائل، چونکہ وہاں پر کوئی بھی پڑوسی بھی طلاق کر دے تو طلاق ہو جاتی ہے. لیکن شیعہ کے یہاں یہ ہے کہ طلاق جب تک خود شوہر طلاق نہ دے اور صیغے طلاق کے جاری نہ کرے، یا اگر وکیل شوہر کا طلاق نہ دے، شرعاً طلاق نہیں ہوتی. ایک اور طلاق جو پاکستان میں رائج ہے، عدالت کے ذریعے طلاق لے لیتے ہیں جا کر. یہ بھی اہل سنت کے مطابق، چونکہ ان کے ہاں احکام طلاق آسان ہے، ان کے مطابق ہو جاتی ہے طلاق. اگر قاضی جج کی عموماً عورتیں ہوتی ہیں، فیملی کورٹس کی ججیں بھی خود خواتین ہی ہوتی ہیں، اور وہ طلاق کہتی نہیں ہیں، دیتی نہیں ہیں، نہ وکیل ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتی، صرف فائل میں لکھ دیتی ہیں کہ ان کی طلاق ہو گئی ہے، آرڈر ہوتا ہے، اسی سے ہو جاتی ہے طلاق. لیکن شیعہ امامیہ فقہ کے مطابق یہ جو عدالتوں میں طلاق جج کے ذریعے ہوتی ہے، یہ طلاق شرعی نہیں ہے، قانونی ہے، شرعی نہیں ہے. قانونی سے مراد یعنی پاکستانی آئین و قانون کے مطابق ہو گئی ہے، یونین کونسل راضی ہے، لیکن ابھی اللہ کے ہاں یہ طلاق نہیں ہوئی. جب طلاق نہیں ہوئی، لڑکی آگے دوسری شادی نہیں کر سکتی. لڑکا بھی ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دینی، وہ عدالت میں جا کر لڑکی والے طلاق لے لیتے ہیں، اور طلاق لے کے پھر آگے لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں. دوسرا نکاح باطل ہے، ہوا ہی نہیں ہے، حرام ہے، وہ معصیت ہے. چونکہ پہلا نکاح ابھی ختم نہیں ہوا، عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتا ختم. جو پاکستان میں رائج طلاق کا قانون ہے اس کے مطابق شرعاً طلاق نہیں ہوئی. شرعاً بھی طلاق ہونا ضروری ہے، قانوناً عدالت سے ہو جاتی ہے، شرعاً اس شرعی طریقے کے مطابق ہو. اس لیے آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں تو ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ، یہ الجھن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. اب شرعی حدود بھی خیال نہیں رکھتے. قرآن آگے کی بات کر رہا ہے کہ شرعی حدود کی پابندی کر کے تمہیں اس سے آگے بھی بڑھنا چاہیے، چونکہ تقوی کا دائرہ ان حدود سے آگے ہے. شرعی حدود کم از کم دین کا دائرہ ہے، کم از کم، یعنی اس سے باہر اگر نکلا انسان تو دین سے باہر ہو جاتا ہے اگر شرعی حدود کو تجاوز کرے. لیکن شرعی حدود کے اندر دین کا دائرہ بہت وسیع ہے. شرعی حدود سے آگے پھر وہ بھی شریعت ہی ہے، وہ بھی دین ہی ہے، لیکن آگے زیادہ دائرہ وسیع ہے اس کا. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ اگر آپ نے طلاق دے دی اس صورت میں کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی، اگر عورت نے نکاح مہر معاف نہیں کیا تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا. کوئی انسان یہ کام کرتا ہے، مومن طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، ایسی بیوی کو جو منکوہ ہے لیکن باقاعدہ ازدواجی زندگی میں نہیں آئی، اور نصف حق مہر بھی دے دیتا ہے اس کو، اس نے کم از کم شرعی حدود پر عمل کر دیا ہے، گناہ نہیں کیا، لیکن ابھی با تقوی نہیں کہلاتا یہ شخص. یہ کام کر کے تقوی نہیں کیا اس نے اس عمل کے اندر. تقوی کیا ہے کہ اسے آگے بڑھو آپ. تقوی یہ ہے کہ آپ اگرچہ شرعاً نصف حق کے مہر مرد کی گردن پر واجب ہے، لازم ہے عورت کو دے، قرآن میں اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ آپ یہاں پر پورا حق کے مہر دے دیں. شرعاً لازم و واجب آدھا حق کے مہر ہے، لیکن آپ پورا دے دیں اس کو. فرض کریں اگر 1,00,000 روپیہ طے کیا تھا حق مہر
اور اس شکل میں طلاق ہو رہی ہے تو 50,000 دینا لازمی ہے۔ قرآن یہ فرماتے ہیں کہ 50,000 اگر دے دو تو آپ گناہ سے بچ گئے ہو، حرام خوری سے بچ گئے ہو، ظلم و تجاوز سے بچ گئے ہو، لیکن تقوی پر فائز نہیں ہوئے۔ مقام تقوی تک پہنچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ پورا حق مہر، بنتا نصف ہے اس کا شرعن، لیکن آپ پورا حق مہر دے دو۔ اگر پورا حق مہر دے دیں یہ تقوی کے مطابق ہے، تقوی کے قریب ہے یہ کام آپ کا۔ یا یہ کہ ولی اس عورت کا یا خود عورت سارا حق مہر مثلا معاف کر دے، اس کے لیے بھی عفو کر دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کی زندگی اور زندگی کے اعمال ان میں ایک حد شرعی ہے، دوسری حد تقوی ہے۔ کچھ اعمال کو قرآن فرماتا ہے کہ یہ تقوی ہیں، کچھ کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے یہ قریب ہیں تقوی کے، اگر یہ کرو قریب ہے تقوی کے، یہ عمل بہتر ہے، تقوی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اب یہ بھی مبتلا مسائل میں سے ہیں، یعنی روزمرہ متدینین کی زندگیوں میں پیش آ رہے ہیں کہ فقط شرعی حدود پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثلا شرعی حدود میں زوج و زوجہ کے حقوق ہیں کہ مرد پر یہ چیزیں واجب ہیں، عورت پر یہ چیزیں واجب ہیں۔ بعض خواتین ہیں دین پڑھتی ہیں، مدرسوں میں پڑھتی ہیں، وہ کچھ مسائل توضیح المسائل پڑھ لیتی ہیں، پھر واپس آ کے اور اپنی زندگی بھی خراب کرتی ہیں، شوہر کی بھی زندگی خراب کرتی ہیں، سسرال میکے سب کو وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، سب کے ایمان کا خطرہ بن جاتی ہیں۔ کئی دفعہ پیش آیا، لوگ آئے ہمارے پاس، بتایا انہوں نے، ایک مومن آئے کراچی میں اور کہنے لگے جی کہ میں نے بڑی جوش کے ولولے کے ساتھ ایسی محترمہ سے شادی کی جو مدرسے سے فارغ و تحصیل ہوں، حوزے سے پڑھی ہوئی تھیں، ان سے شادی کی تاکہ گھر میرا دینی ماحول ہو، مذہبی ماحول ہو، پاکیزہ ماحول ہو، پڑھی لکھی شریعت سے آشنا بیوی ہو، بچے اس طرح سے تربیت ہوں۔ کہا میں تو اب تو پھنس گیا ہوں شادی کر کے ان سے، اس لیے کہ وہ بچے بھی ہو گئے ہیں، گھر بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور وہ روز مجھے کہتی ہے کہ نہ بچے سنبھالنا مجھ پر واجب ہے، نہ بچوں کو دودھ پلانا مجھ پر واجب ہے، نہ جھاڑو دینا مجھ پر واجب ہے، نہ برتن دھونا مجھ پر واجب ہے، اور توضیح المسائل نکال کے مجھے دکھاتی ہے، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ خوب ہیں ایسے احکام، یہ شرعی حدود ہیں، کم از کم یہ کم از کم حدود ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں کہ دین سے باہر نہ ہو جائے کوئی، ان کے اندر اندر رہے۔ کہنے لگا اب وہ کچھ بھی نہیں کرتی کام، نہ بچے سنبھالتی ہے، نہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے، نہ گھر میں جھاڑو دیتی ہے، نہ برتن دھوتی ہے، نہ کھانا پکاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ مجھ پر واجب ہی نہیں ہے، یہ شوہر کا کام ہے کہ آپ نوکرانیاں رکھو گھر میں، وہ کام کریں آپ کے گھر کا، مجھ پر واجب نہیں ہے۔ اب وہ کہے کہ بھائی یہ تو خواتین کرتی ہیں، گھریلو خواتین گھر سنبھالتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، شریعت میں نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے خواتین کے لیے۔ پریشان تھا کہ میں نے جو شادی کی تھی جس نیت سے کی تھی کہ گھر میرا بہتر ہوگا، وہ تو معمولی لوگوں سے بھی خراب ہو گیا مسئلہ، چونکہ وہ معمولی خواتین جو دین نہیں پڑھی ہوئی کم از کم گھر سنبھالتی ہیں، وہ یہ دین پڑھی ہوئی گھر بھی نہیں سنبھالتی۔ تو میں نے کہا اس لیے کہ اس نے دین اپنے حصے کا پڑھ لیا ہے، تو نے اپنے حصے کا نہیں پڑھا۔ تو کہتا ہے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ جس طرح شریعت نے عورت کے لیے کم از کم حدود رکھی ہیں، اسی طرح مرد کے لیے بھی رکھی ہیں۔ مرد پر بھی نان و نفقہ واجب ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ مرد نان و نفقہ دینے کا پابند ہے۔ نان و نفقہ یعنی 3 وقت کی روٹی اس کو دے، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ بریانی ہو، چکن ہو، مٹن ہو اور بڑی اعلیٰ چیزیں پکی ہوئی ہوں، صرف روٹی ہو، اوپر ٹماٹر یا پیاز رکھ کے محترمہ کو دے دیں کہ یہ نفقہ ہے آج کا آپ کا۔ 3 وقت میں یہ روٹی دیں اس کو آپ،
ایک روٹی دیں اوپر ایک پیاز, اور آپ کو ایک جوڑا صرف اس کو دینا واجب ہے. ایک کپڑوں کا جوڑا اس کو دے دیں خرید کے, جب وہ پھٹے تو دوسرا خرید کے دے دیں, اور ایک پلاسٹک کے چپل خرید کے اس کو دے دیں, چونکہ یہی نان و نفقہ ہے اس کا, اتنا ہی واجب ہے شوہر پر. اس سے زیادہ واجب شاپنگ نہیں کر سکتی, کوئی اپنے شوق پورے نہیں کر سکتی, اڑوس پڑوس میں کسی کے گھر نہیں جا سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر, حتیٰ اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی, چونکہ شوہر کو حق دیا گیا ہے, اب وہ متولی ہے اس کا. یہ آپ کا دین ہے, کم از کم دین یہ آپ کا ہے. تو وہ اس کی حالت دیکھنے والی تھی. اس وقت کوئی ذریعہ نہیں تھا ہمارے پاس اس کی فلم بناتے. جیسے رقص میں آ جاتا ہے ایک آدمی, وہ کہنے لگا جی آپ نے تو میری زندگی جو ہے نا بحال کر دی اور حل کر دیا مسئلہ سارا, میں تو پھنسا ہوا تھا. وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتی کسی کام کو, سارا دن بیٹھی رہتی ہے. میں دکان تھی یا ملازم تھا کہ میں واپس آتا ہوں, آ کر گھر کے بچوں کو بھی چینج کرتا ہوں, پیمپر ان کے دھوتا ہوں, پھر ان کے گھر کا کام کرتا ہوں. کھانا پکانا مجھے نہیں آتا, باہر سے ہوٹل سے کھانا اس کے لیے بھی لاتا ہوں. شریعت کی پابندی کر رہی ہے عورت میری, دین پڑھی ہوئی. اب یہ ہوتا ہے نصف ملا خطرہ ایمان, آدھا دین پڑھا, شرعی حدود کم از کم پڑھی, تقوی نہیں پڑھا, اخلاق نہیں پڑھا, گھریلو نظام نہیں پڑھا. گھریلو نظام ان حدود سے نہیں چلتا. گھریلو نظام محبت و الفت اور احساس ذمہ داری سے چلتا ہے. زوج و زوجہ دو رکن ہیں زندگی کے, ان دونوں کو بہت سارے کام ایک دوسرے کے لیے انجام دینے ہیں, بچوں کے لیے انجام دینے ہیں. جس عورت کے اندر یہ حس ہی نہیں ہے, بچہ اس کے سامنے رو رہا ہے, بچہ اس کے سامنے مثلا نجس حالت میں ہے, پریشان ہے, اور وہ کہہ رہی ہے شرن شوہر پر واجب ہے, مجھ پر واجب نہیں ہے, اب یہ سوء استفادہ ہے, یہ غلط دین پڑھا ہے انہوں نے. تقوی ہے اس سے آگے, ان کم از کم شرعی حدود سے آگے, قوانین سے آگے تقوی کے قوانین ہیں جو بہت وسیع ہیں. اور وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کے ساتھ پیش ہو, ایک دوسرے کی قدردانی کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے کے لیے فداکاری کرو, ایک دوسرے کے کام بھی آپ انجام دو اور سنبھالو. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا عورت اور اس کا ولی سارا حق مہر معاف کر دیں, یا مرد سارا حق مہر ادا کر دے. یہ اگر یہ دونوں کام کریں یہ بہتر ہے. لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اگر مرد پورا حق مہر, بنتا آدھا ہے لیکن اگر پورا حق مہر دے دے, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اگر مرد پورا حق مہر ادا کر دے یہ زیادہ قریب تر ہے تقوی کے. مرد اگر کرے یہ کام, بجائے اس کے کہ عورت جو نصف حق بنتا ہے وہ معاف کرے, مرد پورا حق مہر ادا کر دے, جو واجب نہیں ہے اس پر وہ بھی ادا کر دے, یہ قریب تر ہے مرد کے لیے, تقوی کے قریب تر ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, اور فضل و تفضل مت بھولو. زندگی عزیزان فقط ان حدود شرعیہ کے ساتھ, اگر ان پہ جیسے خشک مقدس ہوتے ہیں, خشک دیندار کہ شرعی حدود یہ ہیں, ان کے اوپر فتویٰ کے مطابق فتویٰ کے مطابق عمل کرنا ہے. فتویٰ کے مطابق عورت جتنا جہیز لائی ہے اپنے ساتھ, مرد اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, چونکہ اس کی مالک عورت ہے, اور مالک کے بغیر کسی کے برتن کو ہاتھ, اگر عورت نہیں پسند کرتی کہ شوہر میرے گلاس میں پانی پیے, کہ یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے, اس کو کسی اور مناسبت میں تفصیل سے بیان کروں گا, کہ تقوی کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں, اس میں ایک جو ظلم ہوتا ہے وہ یہ کہ گھر کا سارا اثاثہ و سامان شادی مرد کر رہا ہے, اور مرد کے گھر کا سارا سامان عورت لے کر آئے, جہیز کئی ٹرک بھر کے لائے,
اس کے لیے بھی یہ لباس لائے، اس کے ماں باپ کے لیے بھی لائے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے بھی لائے، اس کے پوری خاندان کے لیے بھی عورت لباس لے کر آئے، اور فرنیچر بھی لے کر آئے، چارپائیاں بھی لے کر آئے، برتن بھی لے کر آئے، بستر بھی لے کر آئے، سارا سامان مرد کے گھر کا عورت لے کر آئے، اور بعد میں یہ سامان مرد استعمال کرتا ہے اپنے لیے بھی، مہمانوں کے لیے بھی، اپنے گھر کے لیے بھی۔ کیا مردانگی اس کی مر جاتی ہے۔ اگر ایک عورت کمائے، مرد گھر بیٹھا ہوا ہو، سگریٹ پیتا ہو، ٹی وی دیکھتا ہو، عورت جاتی ہو دفتر یا جا کر کما کے لائے، پھر روزانہ دوستوں کو بلائے، کبھی کباب کھلائے، کبھی بریانی کھلائے، کبھی ان کو اور تکا بوٹی کھلائے، روز گھر میں بلا کر عورت کی کمائی سے اپنے دوستوں کو کھلائے، اسی کو کہتے ہیں بے غیرت مرد ہے، دیوس مرد ہے، بے حیا مرد ہے۔ عورت کماتی ہے، یہ کھاتا ہے۔ شریعت نے الٹ رکھا ہے، عورت کا نان و نفقہ، خاتون کا، زوجہ کا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے، لیکن ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ زندگی کے آغاز میں سارا خرچہ مرد کے گھر کا، بلکہ کئی سال تک 20-30 سال کا سامان عورت لے کر آئے، جہیز لے کر آئے، کیونکہ ورنہ ناک کٹ جاتی ہے۔ پھر جن کی بیٹیاں ہیں، ذرا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں بعضوں کی، اگر ہر عورت کو ہر بیٹی کو وہ اتنے ٹرک بھر کے سامان جہیز دیں تاکہ معاشرے میں ان کی ناک بچ جائے، اب ناک بچاتے بچاتے زندگی نابود ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک من گڑت اور خود ساختہ قانون آبائی، غلط، جو دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، تقوی کے خلاف ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر کا ساز و سامان بنائے، فرنیچر بنائے، گھر بنائے۔ گھر بنانا بھی عورت کا کام نہیں ہے، مرد کا کام ہے کہ شادی کے لیے اپنا گھر ہو، اس کا شادی کے لیے گھر کے اندر سامان ہو اس کا، بیوی جب آئے تو مرد بیوی کے لیے سامان مہیا کرے، نہ کہ بیوی ساتھ سامان لے کر آئے شوہر کے سونے کے لیے۔ جس کمبل میں سوتا ہے یہ بھی بیوی کا، جس پلیٹ میں کھاتا ہے وہ بھی بیوی کے، جس چمچے سے کھاتا ہے وہ بھی بیوی کا، جس گلاس سے پیتا ہے وہ بھی بیوی کا، جس ڈونگے میں کھاتا ہے وہ بھی بیوی کا، جو کپڑے پہنتا ہے وہ بھی بیوی کے، اور پھر روز مونچھ مروڑتا ہے جا کر عزت کے ساتھ معاشرے میں کہ میں بڑا با عزت آدمی ہوں۔ کیا عزت؟ خاک عزت ہے یہ۔ مرد نے شادی میں کیا خرچہ کیا ہے؟ شادی ہال بک کیا ہے، ولیمہ دیا ہے، اور ادھر ادھر کے سارے لوگ بلا کے ایرے غیرے، اور 60 لاکھ روپیہ ولیمے پہ لگا دیا ہے۔ گھر کا سامان سارا عورت لے کر آئی ہے۔ آپ کا پر واجب ہے، عورت، مرد پر واجب ہے عورت کا نان و نفقہ، عورت کیوں سامان لے کر آتی ہے؟ اور اس طرح سے یہ نظام ہمارا بنیاد سے ہی غلط بنا ہوا ہے۔ تقوی دور کی بات ہے، شریعت کی حدود بھی اس کے اندر مراعات نہیں ہوتی، اور مذہب بھی گرانے، چونکہ مذہب تو ان کی فقط ایک علامت ہے، آشنا نہیں ہے تعلیمات دین سے، مذہب کی تعلیمات سے آشنا نہیں ہے۔ جب زندگی کے معمولات میں دین نہیں ہوگا، ہم توقع رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ زندگیاں بسر کر کے کہ آخرت میں ہمارا ٹھکانہ بڑا عالی ہوگا، جنت و بہشت اور حوریں، اور یعنی الہی مقامات نصیب ہوں گے آبائی طور طریقوں سے۔ وہ تقوی ازدواج میں ہے، یہ تقوی طلاق کے موقع پہ قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ اگر طلاق دیتے ہو، عورت کا حق شرعن نصف حق کے مہر بنتا ہے، اگر نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے طلاق ہے، تقوی یہ ہے کہ آپ پورا حق مہر دے دیں اس کو، یہ اقرب للتقوی ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور زندگی میں اپنی فضل اضافی، یعنی اس واجب مقرر حد سے بڑھ کر، حق سے بڑھ کر کچھ کرنا یہ مت بھولو، نسیان نہ کرو فضل کو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، توجہ فرمائی، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے سب کو بلا استثناء، عورت اور مرد، خداوند تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے، کیا وہ ہمارے حق کے استحقاق کے مطابق ہے یا زیادہ ہے ہمارے استحقاق سے؟ ہم نے کچھ کیا ہے اللہ کے لیے جو سب کچھ ہمیں خدا نے دیا ہوا ہے؟ کسی چیز کا معاوضہ اللہ نے ہمیں دیا ہے؟
کسی چیز کا بدلہ خدا نے دیا ہے، سب کچھ فضل خدا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. فضل یعنی بغیر استحقاق کے آپ کو دیا ہوا ہے اللہ نے. حقدار نہیں تھے ہم، جو کچھ خدا نے دیا ہوا ہے اس میں سے کسی چیز کے ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں. بس خدا نے فضل کے ذریعے سے دیا ہے، بغیر استحقاق کے دیا ہے، بغیر حقدار ہوئے، ہمارے حقدار ہوئے بغیر اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اسی سے نظام زندگی چل رہا ہے. اگر خدا ہمارے اعمال کو دیکھے، تمہیں اتنا دوں گا جتنا عمل کرتے ہو، کیا ملنا چاہیے تھا ہمیں؟ کیا ہونا چاہیے تھا آج ہمارے پاس؟ ایک روٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے ہمیں کچھ اس کے بدلے میں کچھ ملے. نہ ہماری شخصیتیں وہ ہیں، نہ ہماری ذات وہ ہے، نہ ہمارے اعمال وہ ہیں، کچھ بھی نہیں. پھر بھی خدا نے اتنا ہمیں عطا کیا ہو. یہ سب فضل خدا ہے. فضل یعنی اضافی، حق سے آگے، حق سے بڑھ کر اضافی مہربانی، رحمت، کرم، اس کو فضل کہتے ہیں. آپ بھی زندگی میں فضل فراموش مت کرو، معاوضوں کے اوپر نہ رہو. مثلا آپ کے یہاں لوگ کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، آپ مل مالک ہیں، فیکٹری مالک ہیں، دکان ہے آپ کی، کاروبار ہے آپ کا، ادارہ ہے آپ کا. جتنا کام کرتے ہیں اتنی تنخواہ دو ان کو، یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن لا تنسوا الفضل، اضافی مرحمت فراموش مت کرو، کیونکہ شاید اس سے ان کی نہ پوری ہوتی ہو ضرورت. جتنا وہ کام کرتے ہیں اس کے مطابق 200 روپیہ ان کا دن کا بنتا ہے، لیکن ان کی ضرورت 500 روپیہ ہے دن. کس سے وہ پوری ہوگی؟ فضل سے. جس طرح اللہ نے اپنا فضل آپ کے شامل حال کر دیا ہے، آپ اپنا فضل دوسروں کے شامل حال کریں. ولا تنسوا الفضل، کہ زندگی فضل خدا سے بسر ہوگی. ورنہ اگر آپ کمٹمنٹ کے اور ایگریمنٹ کے پابند رہے تو پھر اپنے بارے میں بھی یہی سوچو کہ اگر اللہ نے ایگریمنٹ اپنا پورا کر دیا، بھوک سے مر جاؤ گے جب تم، تنفس بھی نہیں آئے گا، آکسیجن بھی نہیں ملے گی، چونکہ ہم اس کے بھی حقدار نہیں ہیں، اس کے بھی حقدار نہیں ہیں. جب اللہ نے سب کچھ فضل سے ہمیں دیا ہے، ہم بھی اگر معمول کی زندگی میں فضل کو بروئے کار لائیں کہ یہ اقرب للتقوی ہے. وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بعض لوگ، چند نمونے ایسے ہیں، آگاہی ہے ہمیں کہ انہوں نے اپنے دکانوں پہ، اداروں میں، فیکٹریوں میں ملازمین رکھے ہوئے ہیں جن میں کچھ سادات بھی ہیں. سادات محنت کیا کریں. سادات نہ کہیں کہ سید ہونے کا مطلب یہ کہ مفت خورے بن جائیں. محنت کریں، کوشش کریں، دوسروں کی طرح برابر ہیں، اس لحاظ سے آپ ان کے کوشش کریں آپ. لیکن ان لوگوں نے سادات کو رکھا ہوا ہے، چند سادات مثلا ملازمین میں کسی بھی شعبے میں، اور بعد میں یہی فیکٹری مالک یہ خمس نکالتا ہے. خمس 2 حصوں میں ہوتا ہے، سہم امام اور حصہ امام اور حصہ سادات. سادات کے حصے سے اپنے سادات ملازمین کو تنخواہ دیتا ہے. کام ذاتی لیتا ہے ان کا، اپنی فیکٹری میں لیتا ہے، اور تنخواہ مال سادات سے دیتا ہے. یعنی انہی کے پیسے سے انہیں تنخواہ دیتا ہے. سادات کا مال تو آپ کا نہیں ہے، سادات کا مال سادات کا ہے. کام آپ کا کرتا ہے، فیکٹری آپ کی ہے، تنخواہ مال سادات سے دیتے ہیں اس کو. اور پھر اس کے بعد بہت خوش بھی ہے یہ مومن کہ میں خمس نکالتا ہوں. دھوکا، اللہ کو بھی دھوکا، اپنے آپ کو بھی دھوکا، مومنین کو بھی دھوکا. خمس نکال کے کرتے کیا ہو؟ نام خمس کا بنایا ہوا ہے، فیکٹری اپنی چلاتے ہو، سادات کا مال سادات کو دے کے اس کا نام تنخواہ رکھا ہوا ہے. اضافی فضل اپنی جانب سے، جو ان کا حق نہیں بنتا، اگر وہ ضرورت مند ہیں وہ ان کو دو، تاکہ خدا کا فضل آپ کے شامل حال ہو جائے. جس طرح
اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں و سورہ جمعہ میں و دیگر مقامات پر ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، خدا صاحب فضل عظیم ہے، ہماری زندگیاں فضل الہی سے چل رہی ہیں، اگر یہ فضل نہ ہو ہم خود رسوا ہو جائیں گے۔ زندگی میں بھی ایسا رکھو، آپ ازدواجی زندگی میں رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اس کو مت بھولو، لا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ پس معمول کی زندگی کے مطابق جب انسان کو خاندانی مسائل، کاروباری مسائل، معمول کے زندگی کے مسائل پیش آتے ہیں، ہر مسئلے میں شرعی حدود ہیں و تقویٰ کی حدود ہیں، اور قرآن نے تقویٰ کی حدود ذکر کی ہیں کہ یہ قریب تر ہے یہ عمل، اگر یہ نہ کرو تو بھی گناہ نہیں ہے۔ آدھا حق مار دو عورت کو تو گناہ نہیں کیا، ٹھیک کام کیا آپ نے، لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ کہ پورا حق مار دے دو، اگرچہ حق اس کا آدھا بنتا ہے۔ اب اسی کو آپ پیمانہ قرار دیں باقی امور کے لیے کہ جہاں پر بھی کسی کا حق اگر کم بنتا ہے اور آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں، یہ زیادہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس پہ اکتفا کر لینا شرعی حدود کی پابندی ہے۔ تقویٰ اس سے آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب مومنین کو اور ہم سب کو تقویٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و صبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی، حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی پہ تاکید کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر قدم پر، ہر معاملے میں، تاکہ نتیجہ انجام ہمارا تقوی کے ساتھ ہو، متقین والا ہو بارگاہ خدا میں، اور عاقبت متقین والی ہو کہ والعاقبۃ للمتقین۔ اگر بے تقوی ہوں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی تباہی کا باعث ہیں، جس طرح سے کہ آج دنیا بے تقوی انسانوں کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہے،
اور قتل و غارت کا شکار ہے، دہشت گردی کا شکار ہے۔ پوری دنیا کے اندر بے تقوی افراد کی وجہ سے شر و فساد و فتنہ بڑھکا ہوا ہے، اور جس میں بے گناہ بے جرم و قصور لوگ جل رہے ہیں، بالخصوص اسلامی دنیا، مسلمین، اور بالاخص مشرق وسطیٰ، جس میں تمام شیاطین عالم اکٹھے ہو کر اور اس خطے کو فتنوں کی آگ میں جھونکا ہوا ہے۔ متعدد مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ لازمی ہے۔ ایک، پاکستان کے اندر یہ قانون جو حقوق نسواں کا بنایا گیا ہے، چونکہ پاکستان بنیادی طور پر بدعنوانی کرپشن کا شکار ہے، کرپٹ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ تھا پاکستان پاکیزہ لوگوں کا مسکن و ملک، لیکن ناپاکوں کے ہاتھ چڑھ گیا اور انہوں نے اس ملک کو ایک کرپٹ مملکت میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہر جگہ کرپشن اور ہر جگہ بدعنوانی، حرام خوری، رشوت ستانی ہے، چور بازاری، لوٹ مار کے اس عالم میں ملک دیوالیہ ہے۔ اس دیوالیہ پن کو چھپانے کے لیے اور اس دیوالیہ حالت میں ملک چلانے کے لیے جو تدبیر ماہرین مملکت داری نے اپنائی ہے وہ قرض ہے، کہ ہم عالمی اداروں سے قرض لیں، مدد، اس کا نام مدد رکھا ہوا ہے سارا قرض ہے وہ، اور پورا ملک اس وقت قرض سے چل رہا ہے۔ ملک تو عوام جیسے بھی چلا رہے ہیں وہ تو عوام کو پتہ ہے۔ آپ کو ملک چلانے سے مراد یعنی حکومت اور حکومتی شعبے اور اہلکار جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب قرض لے کر انجام دے رہے ہیں، اور قرض لینے میں جھجکتے نہیں ہیں۔ قرض اتنا ہے کہ پاکستان کی کل قیمت سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے۔ پوری مملکت کا جو ایک اثاثہ ہوتا ہے یا محاسبہ کریں تو اس سے 3 گنا زیادہ ہو گیا ہے قرض۔ اس قرض میں جو سود بنتا ہے، چونکہ سود کے ساتھ ہے یہ قرض، سود کی ماہانہ قسطیں ہیں، سالانہ قسطیں ہیں، سود کی قسطیں بھی ادا کرنا مملکت کے بس سے باہر ہو گیا ہے، اور یہ حقیقت سال ہر سال سے جاری ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ موجودہ حکومت نے 2-2.5 سال کے اندر 60 سال کے برابر قرض لیا ہے عالمی اداروں سے، اور عالمی ادارے جب قرض دیتے ہیں ان کی پالیسی ہی یہی ہے کہ اقوام کو غلام بنانا، ممالک کو غلام بنانا۔ قدیم بنیا نظام آپ سنا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے، اور شاید ابھی بھی خدا نخواستہ جاری ہے بعض جگہوں پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بنیا قسم کے جو سود پہ عام لوگوں کو قرض دیتے ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، سود خور لوگ۔ ایک دفعہ کوئی سود پہ قرض لے لے وہ زندگی بھر اس کو ادا نہیں کر سکتا، سود ادا نہیں کر سکتا، قرض تو دور کی بات ہے۔ اور آخر کار جس نے سود پہ اگر 50,000 روپیہ سود پہ لیا ہوا ہے تو آخر کار اس کو گھر سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے، جائیداد سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے، تمام اموال و املاک سے محروم ہونا پڑتا ہے، گھر کو دربدر کرنا پڑتا ہے، بچوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا پڑتا ہے۔ صرف 50,000 روپیہ قرض لیا تھا جس پر فرضاً 10,000 یا 5,000 سود تھا، وہ سود ہی نہیں ادا ہو سکتا۔ یہی حال مملکت کا ہے۔ اس وقت ہماری مملکت کا سب سے بڑا مسئلہ سود ادا کرنا ہے، نہیں کر پا رہے، اور قرض بھی ساتھ لے رہے ہیں۔ انہوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے، مختلف شرائط، کچھ سیاسی شرائط رکھتے ہیں، کچھ اقتصادی شرائط رکھتے ہیں۔ اقتصادی شرائط میں یہ کہ آپ ٹیکس وصول کریں، بڑھا دیں، قانوناً ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا لیکن آپ لیں لوگوں سے، جس طرح سے ابھی لے رہے ہیں کہ فیکٹریوں سے الگ ٹیکس لے لیتے ہیں، فیکٹریوں کے جو آگے ڈیلر ہیں ان سے الگ ٹیکس لے لیتے ہیں، اور جو لوگ خریدتے ہیں ان سے الگ ٹیکس لے لیتے ہیں۔ ایک ہی شے پر 6 ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں تاکہ سود کا پیسہ پورا ہو سکے۔
پھر بھی نہیں ہوتا اتنے ٹیکس لگا کر. مثلا بینک میں آپ نے پیسہ جمع کرایا, اس سے کاٹ لیں گے ٹیکس. وہی پیسہ آپ نے نکلوایا, پھر ٹیکس کاٹ لیں گے, ود ہولڈنگ ٹیکس. آپ بینک میں پیسہ دیکھنے گئے ہیں, ٹیکس کاٹ لیں گے اس کا. آپ نے جو بھی کام کیا ٹیکس کاٹ لیں گے. یہ ٹیکس لازمی ہو گیا ہے اس مملکت کے لیے, چونکہ سود اتنا ہے کہ ماہانہ قسط نہیں دے پا رہے. کبھی بھی سود کو پھر قرضے میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قرضے کا حصہ بنا دیں, سود بھی. یہ اقتصادی شرائط ہیں جو وہ لاگو کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بنانی ہے, یہ نہیں بنانی, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. باقاعدہ عالمی ادارے پاکستان کے لیے تعین کرتے ہیں تقدیر پاکستان کی کہ اس سال گنا کاشت نہیں کرنا. کیوں کہ اگر گنا کاشت کرو گے آپ, ٹیکس نہیں دے سکتے آپ. اس سال آپ نے فلاں چیز کاشت نہیں کرنی, کیونکہ اگر یہ کاشت کی تو ٹیکس نہیں دے سکتے آپ, چونکہ زراعت پر ٹیکس نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑو, یہ کام کرو تاکہ ٹیکس ادا کرو, ہمارے سود کے قسط ادا کرو آپ. یہ اقتصادی شرائط ہیں جن میں ہمارے سیاسی جو ماہرین ہیں, اقتصادی ماہرین, ان کی مہارت یہ ہے کہ قرض کسی نہ کسی طریقے سے ہیر پھیر کر کے لے آتے ہیں اور مملکت کو ایک نئے مرحلے میں مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. قرضوں کے ساتھ سیاسی شرائط بھی رکھی جاتی ہیں. سیاسی شرائط میں آپ نے سنا ہوگا, ہمیں محسوس ہوا چونکہ تھوڑا بہت تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اور ناگہان اینٹیں بند ہو گئی, اینٹ نہیں مل رہی. تو پوچھا کیوں اینٹ بند ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگے چونکہ بٹھے والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. کیوں ہڑتال کی ہوئی ہے؟ چونکہ بٹھے پہ جو بچے عموماً بچوں سے کام لیتے ہیں, پوری فیملیز ہوتی ہیں بٹھوں پہ کام کرتے ہیں. کام ہی نسل اندر نسل ان کا کام ہی بٹھوں پہ کام کرنا ہے. انہوں نے بچوں کا قانون منظور کیا کہ بچوں سے لیبر نہیں کروانا ہم نے, لہذا بچے بٹھوں پہ کام نہیں کریں گے. بٹھے والوں کو بھی بڑوں سے کام مہنگا پڑتا ہے, انہوں نے اینٹ بنانا بند کر دی. کیوں بچوں کو آپ نے روک دیا ناگہان؟ کہا اس لیے کہ پڑھیں بچے, اسکول جائیں. خوب, یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر اتنا شعور آ گیا ہے ہمارے حکمرانوں کے اندر کہ پاکستان کے بچے پڑھیں, وہ بٹھوں پہ کام نہ کریں, چائلڈ لیبر نہ کریں. یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے, واقعاً ضرورت تھی اس کی, لیکن ایسے ہے نہیں ہے. یہ شعور کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ یہ عالمی اداروں کی شرط ہے کہ آپ کے ملک کے اندر 2-3 حقوق بہت ضائع ہو رہے ہیں. ان حقوق میں ایک اقلیتوں کے حقوق ہیں, یعنی غیر مسلمانوں کے ضائع ہو رہے ہیں. ہندو, عیسائی, کرسچین, دوسرے جو فرقے رہتے ہیں, ان کو آپ پورے حقوق دیں. دوسرا مسئلہ, بچوں کے حقوق آپ کے ملک میں پورے نہیں ہو رہے ہیں. آپ کے بچے فلاں سے محروم ہیں, اسکول سے, تعلیم سے. آپ بچوں سے لیبر کا کام لینا چھوڑ دیں. اور تیسرا, عورتوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے, اس لیے آپ یہ پورے کریں. یہ شرائط ہیں جو عالمی اداروں نے ہمارے حکمرانوں کے اوپر ٹھونسی ہیں قرض لینے کے لیے. یہ شرط ہے کہ آپ یہ پورے کریں گے, آپ کو قرض ملے گا, اور آپ کو اگلی قسطیں قرض کی, منظور شدہ قرض کی اگلی قسطیں یہ ملے گا. لہذا وہ کام جو ضروری ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنے شعور یا ضرورت کے مطابق نہیں ہوتے, عالمی اداروں کے دباؤ کے تحت ہوتے ہیں. ان میں سے ایک کام انہوں نے کیا کہ حقوق نسواں بنایا. اب ظاہر ہے کہ یہاں کوئی ماہرین کونسل نہیں ہے, کوئی نظریاتی کونسل ہے جس میں انہوں نے پہلوان رکھے ہوئے ہیں, وہ ادھر شوٹنگ کرتے ہیں جا کے. اگر پہلے تو اجلاس ہوتا نہیں ہے اس کا, اگر اجلاس ہو بھی جائے تو پھر اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نظریاتی کونسل میں کیا ہوتا ہے وہاں پر. جب اتنے ہیوی ویٹ نظریاتی لوگ وہاں رکھے ہوئے ہیں, وہاں پر باکسر, ریسلر, تو وہ کیا قوم کے لیے سوچیں گے؟ مملکت چلانے کے لیے, نظام بنانے کے لیے تھنک ٹینک کی ضرورت ہے, مفکرین کی ضرورت ہے, فلاسفہ کی ضرورت ہے, اسکالرز کی ضرورت ہے, سوشل سائنسدانوں کی ضرورت ہے. سوشل سائنٹسٹ جو پاکستان میں اس کا تخم ہی نہیں آیا, ابھی بیج ہی نہیں آیا سوشل سائنٹسٹ کا ہمارے ملک میں. یعنی سوسائٹی کے معمار, معاشرے کے معمار, معاشرہ بنانے والے معمار مغرب کے پاس زیادہ ہیں, بہت ہیں,
اور ان کی قوت کی بنیاد یہی ہے سوشل سائنٹسٹ ان کے. ہمارے سائنٹسٹ بنتے ہیں ٹیکنالوجی میں، ان کے سائنٹسٹ ہیں سوشل سبجیکٹس میں. پاکستان میں جس کی شدید کمی ہے، یہاں پر ہر کام سونپ دیا جاتا ہے مسلح فورسز کو، مثلا پولیس کو. پولیس یہ کام کرے. پولیس کا کام تو سوچنا نہیں ہے، پولیس تھنک ٹینک کا کام نہیں ہے. پولیس ایک تنفیذی قوت ہے، نفاذ کی طاقت ہے کہ جس نے نفاذ کرنا ہے کسی قانون کو. بنانا پولیس کا کام نہیں ہے، سوچنا پولیس کا کام نہیں ہے. چونکہ اس چیز کی کمی ہے، لہذا عالمی اداروں کی ڈکٹیشن بڑی آسانی سے لے کر سوچے سمجھے بغیر ہی اس کو منظور کر دیتے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کے مقام و مرتبہ ان کو حاصل نہیں ہے. خود خواتین آگاہ نہیں ہیں. سب سے بڑی مشکل خواتین کے اندر آگاہی نہیں ہے، ان کے اندر اپنے مقام و مرتبے اور اپنی حیثیت شخصیت کی آگاہی نہیں ہے. مغرب سے ڈکٹیشن آتی ہے خواتین کو فری کرو. آپ کو فری کرتے کرتے آخرکار ترکی بنائیں گے آپ. ترکی میں ایک سیاستدان کے بقول کہ یورپ نے ہمیں ننگا کر دیا ہے، ہماری ماں بہنوں کے انہوں نے کپڑے اتروا لیے ہیں ہم سے، لیکن ابھی تک انہوں نے یورپی یونین کا حصہ نہیں بنایا. شرط رکھتے تھے کہ آپ کے عورتوں کو آزادی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ کی عورتیں پورے لباس پہنتی ہیں. کیسا پہنے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اسکرٹ پہناؤ. پھر انہوں نے اسکرٹ پہنوا دی ان کو، اور پھر کہا یورپی یونین کا حصہ بناؤ. یہ ایک ترکی سیاستدان کی بات کر رہا ہوں. کہا پھر ہم نے اسکرٹ پہنا دی عورتوں کو، اور انہوں نے کہا جی کہ اب یورپی یونین کا حصہ بناؤ. انہوں نے کہا کہ لمبی ہے اسکرٹ آپ کی، پنڈلیوں تک جاتی ہے، چھوٹی کرو اس کو. کرتے کرتے انہوں نے کہا ہم نے سارا لباس ہی عورتوں کو اتروا دیا. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں، ہم نے یورپی یونین میں نہیں لینا. یہ ڈکٹیشن رسوا کرتی ہے، ذلیل کرتی ہے ملتوں کو اور قوموں کو. ہم ایک تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ بھی اعلیٰ ترین باشرف ترین دین سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام ہے ہمارا مذہب و دین، الہی و آسمانی و پاکیزہ و جامع. اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. عورتوں کی آزادی بھی موجود ہے، عورتوں کے حقوق بھی. ابھی خطبہ اول میں جو کچھ پڑھا یہ خواتین کے حقوق کی بات تھی، خواتین کی تکریم کی بات تھی کہ مرد کے لیے تقوی یہ ہے کہ خواتین کے لیے وہ کام بھی کرے جو اس کا حق نہیں بنتا، وہ بھی اس کے لیے انجام دے. اب یہ خواتین قرآن میں سب کچھ موجود ہے. لیکن اگر ہم بیرونی ڈکٹیشن سے لے کر قانون بنائیں گے تو وہ یہی قانون بنے گا کہ جیسے ابھی قانون کیسا مضحکہ خیز قانون بنایا ہے کہ پہلے گھر میں لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، مرد بیوی کو نکال دیتا تھا، وہ میکے چلی جاتی تھی. اب قانون یہ بنا دیا ہے کہ جب بھی گھر میں جھگڑا ہوگا بیوی شوہر کو گھر سے نکال دے گی. یہ انہوں نے اسمبلی میں قانون بنایا ہے. یہ کیا مذاق ہے، مسخرہ ہے. عورتوں کے ساتھ بھی مذاق، دین کے ساتھ بھی مذاق، ہر ایک کے ساتھ مذاق. ادھر سے جواب میں وہ سیاسی مولانا کہہ رہے ہیں ابھی ہم تنظیم حقوق شوہراں بنانے والے ہیں. یہ اس طرح سے اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی ہر چیز مذاق، کامیڈی، مسخرہ، مزاحیہ. فنکشن کر کے چند دن میڈیا اس پہ اچھالے گا، پھر بات ختم ہو جائے گی. کہ یہ بہت المیہ ہے ایک ملت کے لیے کہ جس کے دین کے ساتھ بھی تمسخر ہو رہا ہے اور جس کے مذہب کے ساتھ بھی تمسخر ہو رہا ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے عالمی ڈکٹیشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو قانون بنایا ہوا ہے حرمت رسول اللہ کا کہ کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں کر سکتا، اس کو ختم کریں آپ تاکہ آزادی ہو، سب کو آزادی ہو. برطانیہ میں کل کی خبر ہے کہ برطانیہ میں ایک شخص نے ملأ عام میں چوک میں کھڑے ہو کر دوسروں کو گالیاں دی ہیں، عام لوگوں کو بلا وجہ اس نے فحاشی کی ہے. یہاں پاکستان میں تو معمول ہے، محبت کا ذریعہ ہے. ہمارے پاس کچھ لیبر تھے وہ اسی طرح بہت گھٹیا زبان استعمال کرتے تھے، گالی گلوچ. تو انہیں منع کیا کہ آپ نے گالی نہیں دینی آپس میں ایک دوسرے کو. تو کہتے ہیں ہم گالی نہ دیں، ہم سے کام ہی نہیں ہو سکتا، یہاں کام کیسے کریں گے. وہ یہ تو کلچر بن گیا ہے. برطانیہ میں ایک شخص نے بلا وجہ لوگوں کو گالیاں دیں اور اس کو پولیس نے پکڑ لیا. تو دوسرے دن باقاعدہ کیس بھی بن گیا. ابھی بڑا مشہور کیس بننے والا ہے برطانیہ کا کہ گالی دینا حقوق بشر، آزادی بیان ہے. اگر ایک بشر چاہتا ہے گالی دے تو اس کا حق بنتا ہے اس کو دینے دو. یہ یورپ ہے، یہ تہذیب ہے، یہ ہماری جنت ہے جہاں سے ایسی چیزیں
قانون بن کر آئیں گی کہ آزادی بیان ہے. اگر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے, ایک بشر چاہتا ہے دوسرے کو گالیاں دینے دو اس کو, آپ زبان بندی اس کی کیوں کرتے ہو؟ کرنے دو اس کو, جس طرح کرتے ہیں انبیاء کی توہین کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, کہتے ہیں آزادی بیان ہے. یہ آزادی بیان بے حرمتی کے لیے, توہین کے لیے, یہ ڈکٹیشن ہے جو ہمیں دوسرے کرتے ہیں. اس سے بہتر قوانین ہمارے اپنے ہیں, دین کے ہیں, اسلام کے آداب اصول ہیں. اگر انہیں ہم سمجھیں, تبلیغ کریں اور انہیں عمل کریں تو بہت اعلیٰ نظام سوسائٹی بن سکتی ہے. مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے. عالمی تناظر میں چند اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جن کی طرف میں اشارہ کروں گا. ایک تو اہم مسئلہ جو گزشتہ 2 دن پہلے وقوع پذیر ہوا ہے, وہ گلف کونسل نے, خلیجی کونسل نے اجلاس کیا ہے جس میں 6-7 ملک رکن ہیں آل سعود کی سرپرستی میں. کویت ہیں, قطر ہے, بحرین ہے, عمان ہے, امارات ہے اور سعودی عرب. انہوں نے مل بیٹھ کر اجلاس کر کے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے. خوب, یہ بھی ان کی بوکھلاہٹ اور ان کی عاجزی کا ایک نمونہ ہے کہ اس وقت جو فتنہ مشرق وسطیٰ میں ہے, فتنہ باز, فتنہ گر ناکام ہوئے فتنے میں اور اوچھی حرکتوں کے اوپر اتر آئے ہیں. پہلے دہشت گرد لشکر بنائے, تکفیری لشکر بنائے, داعش اور ہر کام کیا انہوں نے. پھر ان کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے رہے اور کیا. اس وقت یہ فتنہ خطرے میں پڑا ہوا ہے جس کے لیے انہوں نے بھاری سرمایہ لگایا تھا عربوں نے اور اہل غرب نے. یہ فتنہ نابود ہونے کے قریب ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان تمام شیاطین کے مقابلے میں کون ہے اس وقت. ساری دنیا آگاہ ہے, جانتے ہیں. سیاستدان عموماً ڈپلومیٹ گول مول بات کرتے ہیں, نام نہیں لیتے, لیکن ایک طالب علم مبلغ کے لیے کوئی لازمی نہیں کہ ڈپلومیسی کی زبان استعمال کرے. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ ان تمام فتنوں کے سامنے تشیع ہے. یہ فتنے کھڑے کیے گئے ہیں شیعہ کو نابود کرنے کے لیے. فقط ایک ہدف تھا ان کا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ضمنی فائدے بھی اپنے رکھے ہوئے تھے, جیسے تیل, انرجی, گیس, پیٹرولیم فلاں. یہ ضمنی اور ثانوی نوعیت کے فوائد تھے. اصل ہدف ان کا تکفیرستان بنانا تھا, ایک سٹیٹ بنانا, کفرستان, تکفیری ریاست, اور اس کے ذریعے سے تمام اسلامی ممالک میں فتنے کھڑے کرنا, تشیع کو کمزور کرنا, محو کرنا. حتیٰ ان کا ہدف ہے جس کا کھل کے یہ اظہار کرتے ہیں اپنے لٹریچر کے اندر, اپنی ویب سائٹس کے اندر, اپنے چینلز کے اندر. آپ العربیہ چینل ٹی وی پاکستان میں آتا ہے, نشر کرتے ہیں, سنیں آپ اس کے, یا وصال ٹی وی یا اس طرح کے چند چینل ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں, ان کی نشریات سنیں. وہ تشیع کے بارے میں کیا عزائم رکھتے ہیں, ان کے مفتی, ان کے مذہبی رہنما, سیاسی رہنما. اور اہم ترین مقصد ہے کہ ان کا اسرائیل کو تحفظ دینا ہے. اسرائیل ایک ناسور ہے. اسرائیل کا مقابلہ اس وقت, اسرائیل دشمنی فقط تشیع کے اندر ہے. آپ پوری دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں, ماہ رمضان آتا ہے اور اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے, مسجد اقصیٰ کے لیے مظاہرے ہوتے ہیں. فقط شیعہ اس میں شریک ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر, جبکہ فلسطین میں کوئی شیعہ آباد نہیں ہے. فلسطین شیعہ ریاست نہیں ہے, فلسطین کے مختلف شہروں میں شیعہ نہیں ہے. اس کے باوجود فقط شیعہ آواز اٹھاتے ہیں. چونکہ اسرائیل صہیونزم کی مخالفت بھی تشیع کی طرف سے ہے. تشیع کی مرکزیت ایران میں ہے اور ولی فقیر رہبر ہیں. یہ ساری دنیا جانتی ہے. اس کو ڈپلومیٹ عموماً اظہار نہیں کرتے, لیکن لوگوں کی آگاہی کے لیے ضروری ہے یہ بات ان کے ذہن میں ہو. تشیع ان آخری سالوں میں انقلاب اسلامی کے بعد, خصوصاً گزشتہ 15-20 سالوں میں, ایک بھرپور طاقت بن کر دنیا میں ابھرا ہے, جس کے لیے انہوں نے
الارم بجایا تھا کہ ہلال شیعی طلوع ہو رہا ہے. ہلال شیعی یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر شیعہ ایک نیشن بن رہی ہے اور جس کی شکل جغرافیائی چاند کی طرح، پہلی کے چاند کی طرح بنتی ہے. ہلال کہ وہ شروع ہوتا ہے، وہ ہلال عرب ریاستوں سے شروع ہوتا ہے، مثلا بحرین ہے، بحرین سے آگے ایران ہے، ایران عراق ہے، سوریہ ہے، لبنان ہے، اور اس طرح یہ ہلال شیعی. بلکہ اب تو اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ سرکل ہے شیعی، ہلال نہیں ہے، چونکہ یمن بھی اس میں شامل ہو گیا. تو یمن کو شامل کریں تو پورا دائرہ بن جاتا ہے، پھر یہ ہلال نہیں ہے. ان ممالک میں تشیع ایک طاقت بن کر ابھرا ہے اور اس طاقت کو کچلنا چاہتے ہیں ہر قیمت پر. اس طاقت کو کچلنے کے لیے نت نئے فتنے کھڑے کرتے ہیں جو آئے روز ناکام بھی ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ سرمایہ لگا کر جو فتنہ انہوں نے کھڑا کیا وہ تکفیری سلسلے کا فتنہ تھا، داعش جس کا ایک سمبل ہے، اور حزب اللہ نے ان کو ناکام کیا. حزب اللہ اس وقت تشیع کی طاقت کا ایک مظہر ہے دنیا کے اندر، اور اسلام کی طاقت ہے. اسرائیل کے مقابلے میں فقط ایک لشکر ہے اور وہ حزب اللہ ہے. دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فقط ایک فوج ہے اور وہ حزب اللہ ہے. تکفیریت کے مقابلے کے لیے حزب اللہ ہے، اور اس لشکر کو، اس حزب اللہ کو آ کر گلف کونسل میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. خوب دہشت گردی کا کوئی نمونہ بتانا چاہیے کہ حزب اللہ نے آج تک کہاں دہشت گردی کی ہے. دہشت گردی یعنی بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، بے جرم لوگوں کو قتل کرنا، یا اپنی دوست دھاندلی ڈاک بٹھانے کے لیے قتل عام کرنا. اب یہ کہاں کیا ہے حزب اللہ نے؟ آیا اسرائیل کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے؟ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے؟ داعش کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے؟ یہ حرکت انہوں نے انجام دی ہے. ظاہر ہے عرب اپنے دولت و ثروت کے بل بوتے پر ہیں تو بے وقوف اور احمق، لیکن ثروت نے ان کو نازنین بنا دیا ہے. نزاکت ان میں ہے پیسوں کی وجہ سے، جس وجہ سے مقدس ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے، از جملہ پاکستانیوں کے لیے اور ہمارے سیاستدانوں کے لیے اور لیڈروں کے لیے. جو حماقت آمیز باتیں وہ کرتے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں پاکستان کے اوپر اور باقی دنیا کے اوپر، نائجیریا کے اوپر، فلاں جگہ پڑتے ہیں کہ حزب اللہ دہشت گرد ہے. وہ دہشت گرد اب یہ فیصلہ اپنے دوستوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اور 34 ملکی فوج جو بنا رہے تھے اس کو یہ صادر کریں گے کہ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ 34 ممالک کا لشکر کس کے خلاف بنانا چاہ رہے تھے. آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے. خوب یہ ایک مذبوحانہ کوشش ہے. مذبوح ذبح شدہ حیوان کو کہتے ہیں مذبوح. جب ایک حیوان ذبح ہو جاتا ہے، گردن قربانی کرتے ہیں اور بیل جب کاٹ دیتے ہیں گردن اس کی، تو پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ظاہر ہے وہ ہاتھ پاؤں اس کے بیکار ہوتے ہیں، وہ ناکام کوششیں ہوتی ہیں. مذبوح جانور کا ہاتھ پاؤں مارنا اسے نہیں بچا سکتا. اس وقت دہشت گرد اور دہشت گردوں کے حامی مذبوح حالت میں ہیں. دہشت گردی کی گردن سوریا میں کٹ گئی ہے، اور یہ گردن کٹا ہوا وحشی جانور ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور اس کے حامی اور اس کی پشتیبان اور اس کے سرپرست یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ان ہاتھ پاؤں مارنے میں سے ایک گلف کونسل کا یہ فیصلہ ہے. جیسے مذبوح جانور سمجھتا ہے بچاؤ کے لیے میں ہاتھ پاؤں ماروں گا تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. دہشت گردی کی تقدیر میں ہے کہ اسے نابود ہونا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تشیع کے ہاتھوں نابود ہونا ہے اس کو. اور اس میں ان کو رسوائی نظر آ رہی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آل سعود کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، چونکہ جتنا فتنہ اپنی ملکی ثروت لگا کر اور پورے عرب ممالک کی ثروت لگا کر انہوں نے کھڑا کیا تھا، اس میں آج ناکامی ہو رہی ہے. وہ سسٹم بہت شرمندہ ہوتا ہے. جو مغرور بھی ہو، آل سعود بہت مغرور ہیں،
متکبر ہیں، مغرور بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، فتنہ باز بھی ہیں، اور انہوں نے ساری دنیا میں یہ فتنہ کھڑا کر کے اور آج اس فتنے کو نابود ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی پالیسیاں ناکام دیکھ رہے ہیں، اس لیے شرمندگی ہے ان کے اندر، اپنے آپ کو شکست خوردہ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے یہ حرکتیں انجام دے رہے ہیں کہ حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک حرکت ہے جو انہوں نے انجام دی ہے، جس کا اثر ظاہر عرب ملکوں پر بھی پڑے گا اور دوسروں پر بھی پڑے گا۔ جب کسی گروہ کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں تو صرف ایک اجلاس میں، میٹنگ میں اعلان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد پھر کچھ اقدامات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اقدامات تمام متعلقین کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، اسے ربط دیا جاتا ہے۔ پاکستان ہی سے متعلق لیکن عالمی افق پر جو ایک اور سانحہ رونما ہوا ہے وہ یہ کہ یہی جو حالت میں نے اشارہ کی کہ ملک دیوالیہ ہے، قرضے لینے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی منت سماجت کرتے ہیں، وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ نئی ڈکٹیشن جو اوباما نے دی ہے، اور آپ کے جو مشیر خارجہ ہیں اس وقت امریکہ میں ہیں اور سخت تنبیہ سن رہے ہیں امریکیوں کی طرف سے، اس ناپاک نے ایک بیان یہ دیا ہے کہ پاکستان کو اپنا ایٹمی منصوبہ رول بیک کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا، ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے، اور ایران کو ایٹمی منصوبہ اس میں خلل ڈال کے روک کے جری ہو گیا ہے کہ اب باقی بھی دنیا میں ہے، اس میں شمالی کوریا ہے، ایٹمی طاقت ہے، بلکہ ایٹمی طاقت سے بھی آگے اب چلی گئی ہے وہ، ان کے اعلان کے مطابق کہ انہوں نے امریکیوں سے بھی پہلے اور دوسروں سے بھی پہلے انہوں نے نائٹروجن بم انہوں نے بنا لیا ہے، مہلک ہتھیار انہوں نے اعلان کر کے تجربہ بھی کر لیا ہے۔ اسی طرح بھارت ہے، یہ جو ایٹمی تنظیم کا حصہ بھی نہیں ہے، اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، ان میں سے کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، ایران کے بعد اب رخ موڑا ہے اس کا پاکستان کی جانب۔ چند سال پہلے جب یہ حرکت شروع ہوئی تھی، اعلان کیا تھا، مجھے یاد ہے کسی مجلس کے دوران یا کسی گفتگو میں، کہ یہ صرف ایران تک رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھے گا اور اس کے بعد باری پاکستان کی ہے۔ اور آج اس نے کھل کے یہ بیان دے دیا ہے کہ پاکستان تیاریاں کرے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنے کی، یعنی حوالے کرے امریکہ کے، اور ختم کرے اپنی لیبرٹیاں اور سارا کچھ۔ اس کے پیچھے یہ پہلا اعلان ہے، انہوں نے پہلے چھپ کے کرتے تھے، ابھی میڈیا کے سامنے پہلا اعلان کیا ہے۔ مشیر خارجہ نے جواب دیا ان کو کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنی ذہنیت کے مطابق، ظاہر ہے چونکہ قرض لینے گئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں اتنا قرض دو، تو انہوں نے کہا قرض دے دیں گے لیکن آپ کو یہ منصوبہ رول بیک کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہ جو ان کو کہا کہ اگر آپ کئی بلین ڈالر بھی قرض دیں تو بھی ہم یہ رول بیک نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے انہیں اتنی اجازت تھی بات کرنے کی، لیکن اس کے بعد یہاں کسی اور نے بیان دیا، وہ جانانہ اچھا بیان تھا، مجھے نہیں معلوم کس سیاستدان نے دیا، بیان کی حد تک خوب بیان تھا، اور ضرورت ہوتی ہے کہ بیان کا جواب بیان سے اگر دینا ہے تو اچھا بیان دیں، جاندار مردانہ بیان دیں، کہ وہ بیان زیادہ مناسب تھا جو دوسرے کسی سیاستدان نے دیا۔ لیکن یہ بات بیانات تک نہیں روکے گی، جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جو پاکستان کی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھا کر وہ اب بڑے ہیں پاکستان کی اس رگ حیات کی طرف، چونکہ پاکستان کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے یہ منصوبہ جاری رکھنا، چونکہ اس پر نگاہیں ہیں۔ ظاہر ہے یہ طاقت پاکستان سے چھین کر پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے پاکستان کے ساتھ، وہ عام آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے، خصوصاً پڑوس میں جو عزائم بھارت کے ساتھ ہیں، بھارت نے رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ملک کے اندر دہشت گردی ہے اور ملک کے باہر دہشت گرد بنانے والوں کا دباؤ ہے۔ اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے یہ تو طے ہے کہ 60-70 سال میں سیاستدانوں نے بتا دیا کہ وہ عالمی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، ان کی صورتحال سیاست کی نوعیت ایسی ہے، قومیں ہوتی ہیں ایسے ماحول میں، ایسے مسائل میں، میدانوں میں آ کر وہ تحمل کرتے ہیں اور وہ سنبھالتے ہیں ملک و قوم کی تقدیر کو۔
اور پاکستانی قوم کو اب ثبوت دینا ہے. ظاہر ہے جب بات شروع ہوتی ہے تو اب اس کو پھر لے جائیں گے ایٹمی تنظیم کے اندر، جیسے ایران کے ساتھ کیا، جیسے لیبیا کے ساتھ کیا. وہاں سے پابندیوں کا آغاز ہوگا، اور پاکستان پابندیوں کے بغیر ہی آزادی کے عالم میں بھی یہ حالت ہے اس کی، پابندیاں لگ گئی تو کیا ہوگا. لیکن قومیں پابندیاں بھی برداشت کرتی ہیں، قومیں مقاومت بھی کرتی ہیں. پاکستان بنا بھی قوموں کی کامیابی سے، قوم کی کامیابی سے، قربانی سے بنا ہے، اور قوم ہی اس کا سہارا ہے. کہ متاسفانہ قوم کو نظارے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اور جعلی لوگ آ کر تقدیر پاکستان سے کھیلتے ہیں. جو اصل مالک و وارث ہیں پاکستان کی تقدیر کے، قوم یعنی وہ نظارہ گر ہوتی ہے، فقط ہر چیز کا نظارہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں ٹی وی کے اوپر کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ خطرناک بیان ہے، قابل مذمت بیان ہے. پاکستانی سیاستدانوں کو، لیڈروں کو اس کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے. یہ دہشت گردی سے زیادہ بڑا مسئلہ، سنگین ہے. دہشت گردی اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا اب پاکستان کی لیے جو پالیسی اعلان کی گئی ہے اس کے خطرات ہیں. ایران میں الیکشن ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کے لیے جو ایک منصوبہ، یہ ایٹمی منصوبہ کا اعلان الیکشن کے لیے کیا گیا تھا، وہ الیکشن اثر انداز ہوئے ہیں. باقی ملک میں تقریباً طبیعی نیچرل نتیجہ آیا ہے، لیکن تہران میں بالکل غیر طبیعی نتیجہ نکلا ہے، جس میں مغربی طاقتوں کا حمایت یافتہ گروہ مکمل کامیاب ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اور ان کے مقابلے میں جو انقلابی فکر رکھنے والے تھے وہ مکمل ہار گئے ہیں. اور بڑے ڈرامائی انداز سے اس قدر غیر طبیعی ان نیچرل نتیجہ ہے تہران کا کہ جیتے ہوئوں کو خوشی نہیں ہے اور ہارے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کر رہے. کہ عموماً ہوتا ہے الیکشن میں، ایک فریق ہار جاتا ہے، ایک جیتتا ہے. جو جیت جاتا ہے وہ دھمال ڈالتا ہے، جو ہار جاتا ہے وہ سوگ مناتا ہے، وہ کوئی توجیحات کرتا ہے. وہاں یہ حالت نہیں ہے. نہ ہارنے والوں کو زیادہ پریشانی ہے اور نہ جیتنے والوں کو زیادہ خوشی ہے. گویا ایک قسم کی شرمساری سی نظر آتی ہے دبی دبی جیتنے والوں کے اندر. اس سے لگتا ہے کہ کچھ پس پردہ داستان ہے، ماجرا ہے. کیا ہے واللہ عالم. حدس و گمان ہے موجود، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے. میں اشارہ کروں، چند روز پہلے جامعہ میں طلاب کے لیے اس ماجرا کی تحلیل کی تھی، وہاں رجوع کر کے آپ موضوع کو سن سکتے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی خود وہاں سے کوئی اس تہران کے الیکشن کی کوئی وضاحت ہوتی ہے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی جائے گی. چونکہ اہم موضوع ہے تہران، اگرچہ پاکستان الگ ہے و تہران الگ ہے، لیکن جیسا مشہد ایران کا حصہ ہے و گوجرانوالا پاکستان کا حصہ ہے، لیکن مشہد میں ایک اور حقیقت ہے جو گوجرانوالا کو مشہد سے جوڑ دیتی ہے، اور وہ مرکز شریف امام رضا علیہ السلام ہے. اس وجہ سے یہ تعلق قائم رہتا ہے دین کا، اسلام کا. اس لیے تہران میں وزارتیں تہرانیوں کے لیے، ایرانیوں کے لیے، حکومت ان کی، الیکشن ان کا ہے، سب ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. لیکن انقلاب تہران میں ہے اور وہ سب کا ہے. وہ انقلاب تعلق جوڑ دیتا ہے تمام مسلمانوں کا اس حقیقت سے جو وہاں موجود ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمین کو ہر قسم کے فتنوں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ نیا جو انہوں نے گلف کونسل نے بیان دیا ہے، خدا ان کو انشاءاللہ مزید رسوا کرے. دعا کرتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسناء خود، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق شہداء، بحق صدیقین. خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت رسوا فرما. امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت قائم فرما. پروردگارہ امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما.
فتنہ تکفیریت و داعش کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، نائجیریا میں، آذربائیجان میں، افغانستان میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم وجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔